سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، مجھے دعا میں یاد رکھ رہے ہوں گے میری فیملی کو۔ آپ سب میری دعا میں یاد ہے۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے تہجد نماز کے اوپر، کتنی رکعتیں نماز پڑھی جاتی ہے اور کب تہجد کا جو وقت ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور بہت اچھی موٹیویشنل ویڈیو آپ کو سننے کو ملے گی، تو لاسٹ تک بنے رہیے گا، اسکپ مت کیجیے گا۔ اسکپ کرنے سے آپ ہی کو جو ہے وہ ساری چیزیں پتہ نہیں لگ پاتی ہے، اور مجھے پتہ لگ جاتا ہے جب آپ کہاں پر اسکپ کرتے ہیں۔ سو پلیز ڈونٹ اسکپ، اور میں ویڈیوز آپ کے لیے ہی بناتی ہوں، آپ کے انفارمیشن کے لیے بناتی ہوں، تو پلیز آپ لوگ سے گزارش کروں گی کہ آپ لوگ اسکپ کر کے نہ دیکھا کریں، پورا ویڈیو دیکھا کریں۔ اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ کہاں کہاں سے جو ہے میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ چلیے جی، اب ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں موٹیویشنل ویڈیو۔ تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے دن بنائے کام کرنے کے لیے اور رات بنائے آرام کے لیے۔ دن میں 5 وقت نماز فرض بنائے اور رات میں ایک اضافی عمل اللہ نے عطا کیا تہجد کا نماز کی شکل میں۔ تہجد کی نماز کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے وہ وقت مقرر کیا جب وہ نیند کے آغوش میں ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے کہ کون اپنی نیند کو خلل کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز سے تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے جب ساری دنیا نیند کے آغوش میں ہوتی ہے۔ رات کی تنہائیوں میں، رات کے تاریکیوں میں جب وہ اللہ کے سامنے رجوع ہوتا ہے اور نماز تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تب اس کا رابطہ بندے اور اس کے اللہ سے رابطہ ہوتا ہے، اور اس گہرائیوں میں جا کر وہ اللہ کو بہت قریب پاتا ہے، اور اللہ جب اس بندے کو دیکھتا ہے تو وہ بھی قریب ہو جاتا ہے کہ دیکھو ساری دنیا سو رہی ہے، اور اپنے فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ اپنے بندے کی دعا کیسے نہ سنو، جو گرم بستر کو چھوڑ کر رات کی تنہائی میں وہ مجھے پکار رہا ہے۔ اس وقت انسان جب نماز پڑھ کر دعائیں کرتا ہے اور جب بڑے گہرائیوں کے ساتھ یاد کرتا ہے اور اسے پکارتا ہے اور اپنے فریاد اللہ کے آگے رکھتا ہے، تو اللہ 100% اس کی سنتا ہے۔ اب یہ بندے کے اوپر ہے کہ وہ اللہ کو کتنے شدت سے یاد کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے، ایسے بندے کا وہ سنتا ہی سنتا ہے۔ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا، جب ہم ایک اللہ سے کلام کر رہے ہوتے ہیں اور اس بیچ آپ کو کوئی نہیں سن رہا ہوتا سوائے رب اور آپ کے درمیان، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے، اس لیے کیونکہ وہ چاہتا ہے وہ آپ ان سے مانگو۔ جانماز پر ہر کوئی نہیں آتا، کیونکہ ہر کسی کے پاس وقت نہیں۔ اگر اللہ آپ کو قریب کر رہا ہے اپنے آپ سے، تو سمجھیں کہ آپ اللہ سے رابطہ کریں، اللہ آپ کو اشارہ دے رہا ہے۔ بہت ایسے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں، مجھے ڈپریشن ہوتا ہے، میں سمجھ نہیں سکتا کہ مجھے ڈپریشن کیوں ہوتا ہے، میں ڈپریشن سے گزر رہی ہوں، یا اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو میں ڈپریشن میں چلی گئی ہوں، بالکل کسی سے من نہیں کرتا بات کرنے کا۔ آپ کسی تھرڈ پارٹی کو اپنا ایکسس کیوں دے رہے ہو؟ آپ خوش صرف اس کی وجہ سے کیوں ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرو، اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہوئی ہے دنیا میں وہ کرو، پھر دیکھو ڈپریشن کس طرح جاتا ہے۔ نماز 5 وقتہ کر لو، تہجد پڑھ لو، اور بہت سارے سنتیں ہیں اور فرض ہیں جو ادا کرنے لگ جاؤ، تو پھر آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا۔ ڈپریشن تبھی ہوتا ہے جب ہم نا امید ہوتے ہیں کسی چیز سے، ایسا لگتا ہے کہ وہ کبھی پورا نہیں ہوگا، اور ڈپریشن میں انسان وہ ہر چیز کا گزرتا ہے جو اس کو تصور بھی نہیں ہوتا کہ وہ آگے زندگی میں کبھی ایسا موڑ یا کبھی ایسا لائف میں ایکسپیرئنس کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ نماز میں رجوع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ ساری پرابلمس کبھی بھی نہیں ہوگی۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے تہجد کے بارے میں، تو جب اگر اللہ فرما رہا ہے قرآن میں تہجد کے بارے میں تو کتنا بڑا چیز ہے وہ. انسان سوچتا ہے کہ تہجد ہی تو ہے، پڑھنا ہی تو ہے، لیکن نہیں. جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا، کسی چیز کا ذکر کر دیا، تو بات ختم. ادھر ہی بات ختم ہو جاتی ہے. آپ نے کویشچن نہیں کرنا کہ یہ کہاں لکھا ہے. اور اگر اللہ نے یہ چیز بتائی ہوئی ہے قرآن میں تو آپ کا فرض ہے، آپ پہ فرض ہو جاتا ہے کہ آپ نے اللہ کو خوش کرنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے بات ماننی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے. ہر چیز جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا ہے تو آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھ کے اور دعائیں مانگنی ہے. میں کہتی ہوں کہ ایسی کوئی دعا نہیں ہو سکتی کہ قبول نہیں ہوتی. دعا 3 شکل میں قبول ہوتی ہے اور میں اس چیز کو کبھی ڈینائی نہیں کر سکتی. یا تو آپ کو دعا کے بدلے دعا مل جاتا ہے، یا تو آپ کو آپ کی مصیبت ٹل جاتی ہے، یا تو آپ کو بیسٹ ٹائم پہ ملتا ہے، اور نہیں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو بچا کے رکھتا ہے. تو دیکھیں، ہر چیز انسان کو نا دنیا میں نہیں مل سکتی، اور ہر انسان کو دنیا میں ملنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارا جو لاسٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ ہے آخرت. آخرت کی تیاری کرنی ہے. جو دنیا میں مل گیا شکر، جو نہیں ملا اس کا بھی شکر. جب آپ شکر تھینکفل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی چیزیں آپ کو دینے لگ جاتے ہیں، کیونکہ آلریڈی آپ شکر گزاری کر رہے ہیں. کبھی کبھی انسان کا وظیفہ کام نہیں کرتا کیونکہ وہ شکر گزار نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ میں وظیفہ تو کر رہا ہوں لیکن کوئی کام نہیں کر رہا ہے. تو کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے. آپ وظیفہ بھی کر رہے ہیں اور آپ ناشکری بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یقین نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر. نعوذ باللہ. اگر اللہ تعالیٰ پہ یقین ہو انسان کو تو وہ کہہ نہیں سکتا کہ میرا وظیفہ یا میرا دعا اثر نہیں کر رہا. اثر کرتا ہے اور ضرور کرتا ہے، لیکن بات آپ کے یقین میں ہونی چاہیے، بات آپ میں ہونی چاہیے، نہ کہ آپ کی کسی بھی کہنے پر یا آپ کی کسی بھی سوچ پر. سوچ میں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں، شیطانی وسوسے ایسے ایسے آئیں گے آپ کو کہ آپ ڈگمگا جائیں گے کہ آپ نے یقین کو چننا ہے کہ آپ کو بے یقینی کو چننا ہے. تو آپ نے کس کو چننا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ دوست ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ ہمارا جو سیکرٹس ہے، ہماری جو دل میں بات ہے، وہ صرف اللہ کو پتہ ہے. اور جب آپ بات کرتے ہیں ان سے تو وہ کہیں آپ کو ڈسکلوز بھی نہیں کرتا. آج کل اسکرین شاٹ کا زمانہ ہے، اسکرین شاٹ لیا جاتا ہے. سو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی سے کوئی بات شیئر کر رہے ہیں نا تو اس یقین کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کا بات کہیں نہیں جائے گا. لوگ میرے پاس آتے ہیں اور طرح طرح کی فوٹوز وغیرہ بھی بھیج دیتے ہیں، جبکہ میں منع کرتی ہوں لڑکیوں کو خاص طور پہ کہ لڑکیوں ایسا اپنا فوٹو نہیں بھیجو، کسی کو بھی مت بھیجو، چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو، کسی کو اپنی فوٹوز کبھی بھی نہیں بھیجنی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ مس یوز ہوتا ہے. اور اس لائن میں تو بہت زیادہ مس یوز ہوتا ہے، کیونکہ عمل ہوتے ہیں، عملات ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے چیز ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں پتہ. تو آپ کے فوٹو سے بھی آپ کا جو ہے جو چیزیں خراب ہو سکتی ہے. تو آپ نے جو ہے یہ سارے کام بند کرنے ہیں اور آپ نے صرف اور صرف فوکس اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو دوست بنائیں، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز بنائیں اور شیئر کریں. شیئر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے جو بات شیئر کی وہ اللہ تعالیٰ ترنت فوراً قبول کر لے. ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے. آزمائش جو ہے نا بندے کو ڈال کے آزمائش ان کو بہت اچھا لگتا ہے کہ میرا کون بندہ ہے جو آزمائش سے گزر سکتا ہے. تو آزمائشوں سے گزرنے کے لیے پریشان نہیں ہو، نہ یہ سوچے کہ یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے. آپ شکر گزاری کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا ہے کہ آپ بار بار اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں اور وہ چیز مانگیں. آپ کا مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ رہا ہے. تو اس لیے پریشانی وقتی ہے، ٹل جاتی ہے، خوشیاں وقتی ہے، ٹل جاتی ہے. ٹائم ایک جیسا نہیں رہتا، ٹائم بدلتا رہتا ہے. آپ نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. وقت کے ساتھ رہتے آپ نے اللہ پر اور یقین پختہ کرنا ہے. وقت رہتے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر کسی نے مجھے بلاک کر دیا، کسی نے مجھ سے بات نہیں کر رہا تو کوئی میٹر نہیں ہے. میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، میرا اللہ
اللہ سے کیسا کنیکشن ہے وہ آپ نے بلڈ کرنا ہے. آپ نے کسی اور پہ نہیں جو ہے وہ بار بار ڈپینڈ ہونا ہے کہ وہ مجھے خوش رکھے گا تو میں خوش رہوں گی یا مجھے خوش رکھے گی تو میں خوش رہوں گا. یہ چابی آپ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دینی. نہیں دینی مطلب نہیں دینی. اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی انسان خوش ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے, نہیں خوش ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. دیٹس اٹ. آپ نے کسی کو منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ نے کسی کے لیے رونا نہیں ہے, کیونکہ یہ وقت جو ہے نا دنیا میں ہم کس لیے آئے ہیں. ہم کسی کے پیچھے رونے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم کسی کو ہنسانے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنے آئے ہیں, یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے آئے ہیں. تو یہ چند بات ہے جو آپ نے خیال رکھنی ہے. زیادہ ڈپینڈ نہیں ہونا ہے. تہجد کو وقت پہ پڑھنا ہے. تہجد از دا موسٹ پاورفل نماز, مطلب موسٹ پاورفل. کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی چیز چاہیے آپ کو شدت سے تو تہجد ادا کرنے لگ جاؤ. تو بے شک تہجد از ویری ویری پاورفل نماز. اینڈ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ نے خیال رکھنی ہے. یقین آپ نے پورا کرنا ہے اللہ تعالیٰ پر, اور پھر دیکھیں گے چیزیں کیسے آپ کے پاس آئے گی. آپ کسی چیز کے لیے کریو کرتے نا, وہ چیزیں آٹومیٹکلی آپ سے ہٹ جاتی ہے. اگر آپ کسی چیز کے لیے کریو نہیں کرتے, جیسے کہ اگر گھر میں آپ کے والد ہیں, ممی پاپا ہیں آپ کے ساتھ, تو آپ کریونگ نہیں کر رہے کہ میری ممی پاپا مجھے چاہیے, تو آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ ہیں. دل ایک ہے کہ نہیں میرے ماں باپ میرے ساتھ ہے. اگر کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں ہے اور بہت کریو کرتی ہیں نا, آپ کرتے ہیں, تو پھر وہ ساری چیزیں آپ سے دور ہوتی جائے گی. آپ کو اپنا کریونگ بڑھانا ہے, نہ کہ آپ نے دوسرے کی کریونگ لے کر آنی ہے اپنے زندگی میں. آپ نے چاہت صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے. دیٹس اٹ. تہجد کا وقت 12 بجے کے بعد یعنی کہ 1 بجے انڈین ٹائم اور 3:30 بجے تک کی ٹائمنگ رہتی ہے تہجد کا بیسٹ ٹائم. اگر آپ 2 بجے, 2:30 بجے, 3 بجے بھی پڑھتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور مجھے ہر لوگ پوچھتا ہے کہ تہجد کی نماز میں سونا ضروری ہے یا نہیں. دیکھیں, اگر آپ سو جاتے ہیں تہجد کے لیے اور اٹھ جاتے ہیں تہجد سے پہلے تو بہت افضل ہے. افضل مانا گیا ہے اس کو, مطلب بہت اچھا مانا گیا ہے. اور اگر کسی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آتی اور آپ تہجد ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل جو ہے نیند نہ بھی پورا ہوا ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں. چلیں جی, میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے, تہجد ادا کرتے رہیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سب بھائی بہن کو یاد رکھیے گا. میں انشاءاللہ اب سے نام ضرور لوں گی. جیسے میں کمنٹ میں نام لیتی تھی, انشاءاللہ اب نام لوں گی. آپ نے کمنٹ جو ہے اپنے نام جو ہے ڈالنا ہے, اور نام میں بولوں گی نیکسٹ ویڈیو میں. کمنٹ اچھا آنا چاہیے, نام آنے چاہیے, انشاءاللہ دعا ہوگی. پھر چلیے جی, میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.